ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ بہت شکریہ علی ممتاز صاحب۔ میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جاتے ہی سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ آج کل جتنی گرمی پڑ رہی ہے سردائی اور ستو کا استعمال ضرور کرتے رہے۔ لکھو شاہ صاحب نے ٹوٹ کے صدقے بنیا۔ یہ سردائی اور ستو سے اندر کی گرمی کافی کم ہو جاتی ہے۔ سر آپ کی تنخواہ میں 500% اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ پھر سردائی میں تخم لگے اور گود کتیرہ بھی ڈال دیا کیونکہ آپ کے اندر مجھے گرمی زیادہ لگ رہی۔ بلکہ میں ان سب دوستوں کو مشورہ دوں گا جن کے اندر موسمی گرمی کے ساتھ ساتھ ہماری تنخواہوں کے بڑھنے کی گرمی بھی ہے کہ وہ لوگ سردائی اور ستو کے ساتھ تخم لگے اور گود کتیرے کا استعمال ضرور کریں۔ تو اس سے کیا آپ کی تنخواہ کم ہو جائے گی؟ نہ تنخواہ نہ گھٹ سن، ان دے نال تہاڈا سینہ ٹھنڈا ٹھار تھی ویسی۔ آج تو لگتا ہے کسی شربت والی ریڑھی تو ہی آنکھ لوتے ہیں۔ گیلانی صاحب ہم آپ کی تنخواہوں میں 500% اضافے کی بات کر رہے ہیں حضور۔ تو اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ 500 روپے میں یہ چاروں چیزیں آ جائیں گی۔ ستو بھی آ جائیں گے، سردائی کے لیے بادام بھی آ جائیں گے، گود کتیرہ بھی آ جائے گا اور تخم لگے بھی آ جائے گا۔ لو جی میں لگتا ہے آج گیلانی صاحب نے اپنی تنخواہ وال نہیں آن دینا۔ دیکھیں غوری صاحب، تنخواہ تو بہت ضروری ہوتی ہے جی۔ تنخواہ نہ ملے تو سارے معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں، بلکہ شڑپ ہو جاتے ہیں۔ لو شڑپ کیسے ہو جاتے ہیں جی؟ اور جی شاہ جی دے آخر کا مقصد یہ ہے کہ شڑپ ہو جاتے ہیں یعنی ڈوب جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پاس اختیار تھا اور آپ نے خود ہی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ علی ممتاز صاحب، فی زمانہ کوئی کسی کا سجن نہیں ہے۔ اس دور میں تو انسان نے جو بھی کرنا ہے اپنے لیے خود ہی کرنا ہے، اور پھر میں نے اکیلے نے نہیں کیا، ایاز صادق نے بھی اپنی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 500% اضافہ اس مہنگائی کے دور میں کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں صرف 4 لوگوں کی تنخواہ بڑھی ہے، 5 کی بڑی ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں زیادتی تھی۔ اس سرکار 2 لاکھ تنخواہ سے سیدھا 13 لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں۔ بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ٹماٹر 5 روپے سے 50 روپے پہ پہنچ گیا ہے، اور اگر ٹماٹر کی قیمت 1000% بڑھ سکتی ہے تو چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 500% کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ کتوں گھنا دے لفظ، کتوں گھنا دے۔ گیلانی صاحب ٹماٹر کسی کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا، آپ کی کرسی ہے اور آپ کی کرسی کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے غریب آدمی کا احساس کرنا ہے۔ ہاں جی۔ مرشد اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے انہاں دے ہاتھ چوماں وا۔ گیٹ کو سائیاں کتھاں تو ودائیاں کتھاں۔ علی ممتاز صاحب، آپ ٹماٹر کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹماٹر کے بغیر بھی ہڈیاں پک سکتی ہیں، آپ ٹماٹر کی جگہ دہی بھی ڈال سکتے ہیں، مگر چیئرمین سینٹ کی جگہ آپ کسی اور کو نہیں بٹھا سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ ٹماٹر سے زیادہ اہم ہے۔ واہ، اور شاہ جی یہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کے پاس اس ایشو پر کوئی مناسب جواب نہیں ہے۔ ہاں جی۔ دیکھیں جواب تو سیدھا سیدھا ہے، تقریباً 10 سال بعد ہماری تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو مہنگائی ہے اس میں تو روزانہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بحث کرنا بالکل فضول ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مہنگائی کا کیا احساس ہوگا۔ آپ لوگ تو ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کے تو اپنا پروگرام کر رہے تھے، جائے باہر نکل کے دیکھیں، علی ممتاز صاحب کرارا پاپڑ 80 روپے کا ہو گیا، گول گپوں کی پلیٹ 200 کی ہو گئی، برف والا گولا چھوٹا 30 کا اور بڑا 50 کا ہو گیا۔ مرشد جو اتے ربڑی پواؤ تے وال گولا 200 روپے دا تھی۔ واہ واہ واہ۔ یار آج تو لگتا ہے گیلانی صاحب نو نہیں سی اپنے چھوٹے بھتیجے نو بلا لیا۔ گیلانی صاحب ہم لاکھوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ 50 60 روپے کا حساب دے رہے ہیں۔
अली साहब, आपका ध्यान सिर्फ लाखों पे है जी। इस बात पे नहीं है कि 2016 के बाद तनख्वाह बढ़ी। अब देखे तो सही, दुनिया बदल गई है इतने अरसे में। कोरोना आके चला गया है, रूस यूक्रेन लड़ पड़े हैं, पाक भारत जंग छिड़ के खत्म हो गई है, लेकिन हमारी तनख्वाह वही की वही खड़ी रही। अब अगर पहली दफा हमने इतने सालों के बाद इजाफा किया है तो खुदा के लिए इसको मीडिया पे इशू ना बनाए। आपको क्या मालूम कि इतना अरसा तनख्वाह ना बढ़ने से हम पे कितना कर्जा चढ़ गया है। 150 रुपया तो मैंने गिटकू का देना है। ना ना मुर्शिद 200 रुपया। ठीक है, अगर तुम वो शरबत के गिलास वाले 50 भी डालना चाहते हो तो डाल दो। अली मुमताज साहब, ये तो मैंने सिर्फ आपको अपना बताया है। अय्याज सादक तो 500 रुपए के मकरूस हो चुके हैं। वही से तो हमें आइडिया आया कि तनख्वाह में 500% इजाफा होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। शाह जी, आप माशाल्लाह दोनों साहिब हैसियत शख्सियात हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि माशाल्लाह करोड़पति हैं तो गलत ना होगा। एक ऐसा वक्त कि जब मुल्क मुआशी एतबार से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वहां पर आपके तनख्वाहों का बढ़ाना समझें कि गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये तनख्वाह गरीब ने नहीं देनी, हुकूमत ने देनी है। और वैसे भी अल्लाह के फजल से हमसे ज्यादा आपको गरीब का एहसास नहीं। इसीलिए वजीर आजम साहब ने इस खामोशी के साथ बढ़ाई गई तनख्वाह के बारे में नोटिस ले लिया। देखे, वजीर आजम साहब तो वजीर आजम आदमी है। क्या मतलब? वो अगर हमारी पार्टी के होते तो मैं कहता कि वजीर आजम तो बादशाह आदमी है। जी भुट्टो। सदके सदके। मगर चूंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि वजीर आजम तो वजीर आजम आदमी है। देखे, ये मामला उनके दायरा इख्तियार में ही नहीं है। ना वो हमें तनख्वाह बढ़ाने से रोक सकते हैं और ना ही कोई टोक सकते हैं। लेकिन कम से कम इखलाकी सतह पे तो मना कर सकते हैं ना। इखलाकी सतह पर क्या मतलब? वो वजीर आजम है या मेरे चाचू लगते हैं? देखे, हुकूमत का कौमी असम्बली व सेनेट के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ईवानों को बजट फराहम करती है। इस बजट के इस्तेमाल में कौमी असम्बली और सेनेट खुद मुख्तार है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता मीडिया का शोर शराबा देखते हुए हमने ये खुद इखलाकी तौर पर फैसला किया है कि हम अपनी तनख्वाह में 800 रुपए की कमी कर लेते हैं। और शायद 1000 रुपया तो पूरा कर लो। भाई 200 रुपया तो मैंने गिटकू का देना है। ਉਹ ਛੱਡੋ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 800 ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, 800 ਦਾ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਲਓ।